السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا ٹیگ کر لیتے ہیں فرینڈس کو، ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں جب تک آنکھ نظر آتی ہے۔ ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ کائنڈلی میں جو مجھے یہاں بس نظر آ رہا ہے، نام نہیں میں پڑھ رہی اور میں ٹیگ کر رہی ہوں، کوئی مائنڈ نہ کرے کائنڈلی۔ نماز ہم سب کو آنی چاہیے، لائیو نہیں آنا چاہتا کوئی تو جب ختم ہو جائے اس کے بعد ضرور اس کی ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا۔ نماز ہماری بالکل صحیح ہونی چاہیے، صحیح تجویز سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ حمیرہ اور باقی سب جو بعد میں آنے والے ہیں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائے، اپنی پسند کے کام ہم سے لے لیں، آمین۔ ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ ڈیپ بریدنگ ہو گئی۔ اور میرا آپ کیسی ہیں؟ جزاک اللہ خیراً کثیر، آپ نے مجھے یاد دلایا۔ ایکچولی کلاسز الحمدللہ ثم الحمدللہ کثیرہ اور اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ میں بالکل بھول جاتی ہوں، اور جب صبح یاد ہوتا ہے تو اس وقت میں کہتی نہیں ابھی بہت جلدی ہے، تھوڑا سا دیر میں کروں گی جب سب جاگ جائیں گے۔ حالانکہ یہاں پہ سب جاگے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں جب سب جاگ جائیں گے اس وقت کروں گی تاکہ وہ میسیج دیکھ پائیں، اور بس اتنے اسی میں بھول جاتی ہوں، کیونکہ پڑھانے میں لگی ہوتی ہوں میں بھول جاتی ہوں۔ لیکن الحمدللہ چلے 2 آنکھیں ہو گئی، شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ اچھا، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ والی جو دعا ہے نا، یہ کہ قرآن پاک کی دعا ہے، تو اس سے لوگ یوزولی کیا کرتے ہیں، عام دعاؤں کی طرح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے تجوید کا خاص خیال رکھنا ہے اور مخارج کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، تو بالکل صحیح طریقے سے اسے پڑھنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسما کیسی ہیں آپ؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور بعد میں آنے والی سسٹرز کو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام میں نے سب کو کر دیا الحمدللہ۔ پھر ڈیورنگ دا سیشن اگر کوئی سلام کرے گا تو کوئی سسٹر اسما اکثر ماشاءاللہ سے جواب دے دیتی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے کہ جنت میں کثرت سے سلام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو جنت فردوس کا، جنت الفردوس کا ساتھی بنائے، آمین۔ تو آپ جواب دے دیجیے گا انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ ہم درود شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں دے دوں کہ ضروری ہے یہ دینا، جیسے کہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا، تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں ہم نے التحیات پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ قاعدہ اولا اور قاعدہ ثانیہ کے احکامات، ٹھیک ہے، یا احکام۔ تشہد کو قاعدہ بھی کہا جاتا ہے، قاعدہ کے معنی ہے بیٹھنا۔ 2 رکعت پڑھ کر اور تیسری یا چوتھی رکعت میں آرام سے بیٹھ کر التحیات اور درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس سے قاعدہ کہتے ہیں۔ پہلا قاعدہ قاعدہ اولا یا تشہد اول، دوسرا قاعدہ، اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو ہم کہیں گے قاعدہ، ٹھیک ہے، قاعدہ ثانیہ، یا آخری تشہد کہلاتا ہے۔ اور پہلا والا جو تشہد ہوتا ہے اس میں التحیات، یہ اگر ہم 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو پہلے والی التحیات کے ساتھ ہم درود شریف جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ مستحب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا تھا۔ اور جب ہم آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت پڑھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، بہت اگر نہ بھی لگائیں تو ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تھا اور ہمیں بھی ایسا کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے اور دوسرے جو دونوں جو قاعدے ہیں اس میں
بیٹھتے ہم نے کیا کرنا ہے کہ دائیں ہاتھ کی جو سبابہ یعنی انگوٹھے کے ساتھ والی یہ شہادت کی جو انگلی ہے نا سبابہ یہ انگوٹھے کے ساتھ والی وہاں 53 کا حلقہ بناتے ہیں، اس طرح کر کے بناتے ہیں. دیکھیں یہ ہماری شہادت کی انگلی ہے تو ہم یوں بناتے ہیں، ٹھیک ہے. 53 کا یہ 5 بنا گول والا جیسے اردو کا 5 ہوتا ہے اور یہ 3 ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ حلقہ ہم بناتے ہیں اور ہمارا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ یوں پڑا ہوتا ہے ہمارے اس کے اوپر گھٹنے کے اوپر پیچھے، یعنی گھٹنا بالکل یہاں اینڈ ہو رہا ہے تو یہاں ہم رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کونی بھی اپنی جو ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ لگا لیتے تھے اس والے ہاتھ کی، اور دوسرے والے کو بغیر ہٹائے رکھتے تھے. وہ اس میں ایکسپلینیشن نہیں ہے لیکن ایسا ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح انگلی رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اچھا پہلے اور دوسرے دونوں جو قاعدے ہیں اس میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک سبابہ یعنی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی جو ہے اس کا 53 کا حلقہ بنا کر اٹھا لی جائے اور آخر تک اٹھائی رکھی جائے، ٹھیک ہے. اب ایسے میں تو ایسے ہی کرتی ہوں، پہلے میں ہلاتی ہوئی تھی، اس کی بھی ایکسپلینیشن اب آئے گی، ابھی بتاتی ہوں. قاعدے کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کر دائیں پاؤں کو کھڑا رکھیں، ٹھیک ہے. ہمارا جو لیفٹ والا ہے اس کو ہم نے بچھا لینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے بیٹھ جانا ہے، اور جو دایاں والا ہے اس کو کیا کرنا ہے، کھڑا رکھنا ہے. اس کی انگلیاں جو قبلے کی جانب ہوں گی، یوں کھڑی بھی ہوں گی جیسے پیر کی ہوتی ہیں، ہم جاتے ہیں نا سجدے میں تو انگلیاں جو ہیں وہ ہماری اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا جو ہیل ہے اس کو ہم نے اٹھا لینی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور کولے پہ ہم نے بیٹھ جانا ہے. اور اچھا دونوں جو ہاتھ ہیں ہمارے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ ہم رکھیں گے. دائیں ہاتھ کی جو سبابہ کے ساتھ اشارہ کریں گے، سبابہ کی انگلی کے ساتھ یعنی شہادت کی انگلی کے ساتھ ہم نے اشارہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ایسے ایسے کرنا ہے، ایسے ایسے تھوڑا سا ہلانا ہے. اچھا انگلی کو حرکت دینی ہے یا نہیں دینی، تو کہاں دینی ہے؟ اول تو اشارہ ہی کافی ہے، جو ہم نے یہ کیا نا اشارہ ہم نے اٹھائے رکھا، ہم نے اشارہ کیا، یہ اشارہ ہی ہوا. تاہم اگر حرکت دے بھی لے تو گنجائش ہے، تھوڑی سی یوں حرکت دے دیتے ہیں نا تھوڑی سی یوں تو گنجائش ہے اس کی. لیکن اس کے لیے کس خاص موقع کا ثبوت نہیں ہے. جیسے بعض لوگ جو ہے وہ اشہد اللہ الہ الا پہ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے ایسے ایسے انگلی اٹھا لیتے تھے نا، یوں کر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ نیچے کر لیتے تھے، ٹھیک ہے. اچھا یہ دعویٰ جو ہے یہ بلا دلیل ہے. اچھا اس طرح انگلی کو مسلسل حرکت دینے رہنے کا بھی کوئی واضح ثبوت نہیں ہے. انگلی سے اشارہ کرنا دراصل توحید کی گواہی دینا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اٹھا رہے ہیں تو توحید کی گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ مقصد صرف انگلی کے اشارے سے حاصل ہو جاتا ہے. اگر ہم یوں کھڑی بھی رکھیں نا تو وہ مقصد ہمارا حاصل ہو گیا. اور حدیث میں حرکت دینے کا جو ذکر ہے تو اس کا مقصد مسلسل حرکت دینا نہیں ہے، بلکہ ایک دو مرتبہ حرکت دینے سے حدیث پر عمل ہو جاتا ہے. واللہ عالم بالصواب، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کو نہ اشاروں کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ انسان کا اشارہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ہاتھ اٹھایا نہ. یہ ایک سنت طریقہ بتایا گیا ہے، مطلب میں ایک بات کر رہی ہوں، ہم نے کرنا اسی طرح جو سنت سے ثابت ہے. لیکن اللہ ہماری نیتیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس نیت سے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی اللہ کو ضرورت ہے ہماری کہ ہم ہاتھ اوپر اٹھائیں اور سینے پہ باندھیں، اور یہ اللہ جسٹ ہماری نیت دیکھتے ہیں. اللہ کو ہماری عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ آزما رہے ہیں، یہ امتحان گاہ ہے دنیا، بس یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. تو آ جائیں اب ہم درود شریف اس دفعہ پڑھیں گے صحیح ہم شعور کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور اس کو پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. چلیں اچھا وہ تو پڑھ لیا میں نے، تو بسم اللہ خالی پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اللہ 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 اللہ، اسم الجلالہ سے پہلے ہمارے پاس زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے، کیونکہ غنہ ہے تو یہاں غنہ کریں گے اور ہمارے پاس یہاں پہ قلقلہ ہوگا باریک والا. اللہم غنہ، ہم نہیں بولیں گے، ہو ہے، ٹھیک ہے. پیش ہے کمپلیٹ رولنگ کریں گے لپس کو، اندر سے گول کریں گے. اندر سے گول کرنے کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ اندر سے ہماری زبان پیچھے سے جڑ کی طرف سے تھوڑی سی اٹھے گی اور سامنے سے نیچے رہے گی، تو اس سے کیا ہوگا، آواز میں گولائی بھی آئے گی. اور کمپلیٹ رولنگ کریں گے، فارورڈ پش کریں گے اپنے ہونٹوں کو، ٹھیک ہے، فرنٹ کی جانب. اللہم صلی علی محمد، محمد ما محمد، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
ان انک حمید مجید. اچھا تھوڑی سی چیز یہاں پہ، کیونکہ میں نہیں چاہ رہی انالیسس کروں، میں کر چکی ہوں ان ساری چیزوں کا، اور اب آپ ماشاءاللہ ماہر بھی ہو گئے. یہ آل محمد جو ہے نا، جہاں میں نے کھینچا ہے، اگر آپ دیکھیں اس کو، اگر میں تھوڑا آپ کے سامنے، یہ وعلی آل، جب اس کو کھولتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ مد بدل ملتی ہے، یعنی حمزہ ملتا ہے، اس پہ زبر اور خالی الف سے پہلے متحرک حمزہ ملتا ہے. یہ مد جو لیٹر ہے یہ حمزہ کی آواز کو کھینچتا ہے 2 کاؤنٹ کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن ہم جہاں یہاں کیونکہ مد ہے، ٹھیک ہے، جب اسے ہم کھینچتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس حمزہ آ رہی ہے تو 4 to 5 کاؤنٹس کھینچے گے، مد منفصل جائز بن رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح ہمارے پاس اگر ہم کہتے ہیں نا قرآن، ویسے ہم کہتے ہیں قرآن مجید، قرآن مجید نہیں ہے، یہ قرآن ہے. قرآن تو اس میں بھی اے جو ہے یہ مد لیٹر جو ہے یہ شو کر رہا ہے، جب اسے کھولتے ہیں تو ہمیں حمزہ پہ زبر اور الف ملتی ہے، ٹھیک ہے. الف ممدودہ حمزہ کی آواز کو کھینچتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے کہ حمزہ جو ہے اقص الحلق سے اسے نکالا جائے، ٹھیک ہے. تو اب پڑھیں گے شعور کے ساتھ، اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں. اللہم، اے اللہ، صلی علی محمد، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی، اور وعلی آل، وعلی آل محمد، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کما صلیت علی ابراہیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے تو نے رحمتیں نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر، ٹھیک ہے. آل محمد پر ہم نے کیا کہا؟ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسے تو نے رحمتیں نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل ہے، بزرگی والا ہے، ٹھیک ہے. یہ ترجمہ ہے، تو شعور سے پڑھیں گے. اب جب بھی ہم پڑھیں گے ہم اسی طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے. چلیں. اللہم، اللہ، اللہ، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، وعلی آل محمد، آلے نہیں پڑھیں گے، لی ہے، ٹھیک ہے. وعلی آل محمد، مو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. محمد، وعلی آل محمد، کما صلیت، صلی، کما صلیت علی ابراہیم، کما صلیت علی ابراہیم، وعلی آل ابراہیم، وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید. اب نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں. اللہ، 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 اللہ نہیں پڑھیں گے، حمزہ موٹا نہیں، ٹھیک ہے. اللہم بارک، ہمس کریں گے. اللہم بارک، ری، بارک علی محمد، وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم، ابراہیم، وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید. دوبارہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس پہ میں نشان لگا دوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ دوسرا جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہے، ٹھیک ہے. ہائی لائٹ کر دیتے ہیں.
اللہ 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 اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آواز اوپر جائے گی, ٹھیک ہے, وعلى آل محمد, منہ پیش ادا کریں گے, ٹھیک, کمپلیٹ رولنگ, محمد وعلى آل محمد محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. ٹھیک ہے, اب لگا اس سے پڑھتے, پہلی پڑھتے پھر دوسری پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ہاں, اس کا پہلے سوری اس کا ترجمہ کر لینا. اللہم بارک علی محمد, اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, وعلی آل محمد, اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, کما بارکت علی ابراہیم, کہ جیسے آپ نے برکتیں نازل کی, جیسے برکتیں نازل کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر, وعلی آل ابراہیم, اچھا, اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر, انک حمید مجید, بے شک تو تعریف کے قابل ہے, بزرگی والا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے پورے شعور کے ساتھ پڑھنا ہے, تو پہلے اسی پر آ جاتے ہیں پھر دوسرے کو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ 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 اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد, رک ہم نے اس کا واضح کرنا ہے, ٹھیک ہے. وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمزہ کے نیچے ای ساؤنڈ, ٹھیک ہے, ان کا نہیں پڑھیں گے, انک حمید مجید. اچھا مجھے بتائیں, آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے؟ الحمدللہ آپ نمازوں میں اس طرح کر رہے ہیں, پریکٹس کرنے کے بعد آپ لوگ نماز میں نا ایک تھوڑا سا لے کے, آپ لوگوں کے پاس یہ بکلیٹ ہوگی یا اس سے اسکرین شاٹ لے کے اس کے پرنٹ آؤٹ نکال لیں, اور پھر کیا نام ہے, آپ لوگ ایسا کریں کہ
نماز پڑھنے سے پہلے کم از کم جو نماز ابھی تک ہم نے پڑھ لی ہے نا تو اس کو تجوید کے ساتھ پریکٹس کر لیا کریں. جب ہر دفعہ کریں گے نا پہلے تو 3 4 دفعہ کرنی پڑے گی اور پھر آپ لوگوں کو کیا ہوگا کہ 2 پہ آ جائیں گے، پھر 1 پر آ جائیں گے، تو پھر ظاہر پریکٹس پہ ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو کچھ عرصے 1 پر بھی آپ پریکٹس کیا کریں 1 دفعہ، ٹھیک ہے. لیکن بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہماری زبان اس کے حساب سے چل پڑے، کیونکہ صدیوں سے جب سے 7 سال سے وہی نماز پڑھ رہے ہیں جو ہمیں پڑھائی گئی تھی. تجوید ہمارے پاس تھی نہیں، بڑی عمر میں جا کے تجوید سیکھی. اپنی میں بات کر رہی ہوں، مجھے باقیوں کا نہیں پتہ، لیکن ظاہر ہے پھر اس کے بعد پریکٹس. تو کوشش کی کہ ہر چیز تجوید کے ساتھ، جو بھی عربی کی ہے نا ہماری تجوید، حدیث اور قرآن و مسنون وہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں. قرآن کے اندر جو دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن جو حدیث ہے وہ لوگ صبح شام کے اذکار بھی تجوید سے نہیں پڑھتے. تو کوشش کریں کہ وہ ہر چیز آپ کی تجوید بس اس میں ہو، تو خود بخود آپ کی زبان اس طرح چل پڑے گی. ٹھیک ہے، تو چلے ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ. اللہم اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ ایک دفعہ اور پریکٹس کر لیتے، جب تک ٹائم ہے ہمارا تو ہم اسے پریکٹس کر سکتے ہیں ویسے. ٹھیک ہے، تو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں میرے ساتھ. اللہم صل علی محمد علی محمد وعلی آل حمزہ کھینچیں گے، ٹھیک ہے، مت کھینچ رہی ہے حمزہ کو، ٹھیک ہے. وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کہتے ہیں کہ اگر نماز میں درود ابراہیمی بھی صحیح نہ پڑھا جائے تو نماز ہماری فاسد ہو جاتی ہے. تو نماز میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح یہ میں نے نعمان جو تھے شیخ نعمان، ان کو میں نے سنا تھا، نعمان علی خان کی میں بات نہیں کری، ایک دوسرے ہیں جو سعودی عرب میں اور مختلف آوازوں میں وہ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں وہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ درود ابراہیمی جو ہے اگر آپ یہ صحیح نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب. لیکن میں نے خود سنا ہے، تو تب سے میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مطلب پڑھا کہ نہیں صحیح پڑھنا چاہیے، ورنہ ہم بہت جلدی پڑھ لیتے تھے نا. تو ہمیں بہت صحیح پڑھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ کرے کہ قیامت والے دن ہمیں آب کوثر پینا نصیب ہو، اور شفاعت وہ کریں گے. تو جب وہ ہماری شفاعت کریں گے تو پھر ہم ان کا درود
کہتے ہیں جو درود پڑھے گا تو ان کی شفاعت زیادہ کریں گے، مطلب ان کی طرف زیادہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو تب بھی شفاعت ہوگی. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو آپ پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، تو ہم نے بہت اچھے سے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنی نمازوں کو بچانا ہے. جو ابھی تک ہماری نمازیں غلط ہوئیں، ان میں غلطیاں ہوئیں، تجویز سے نہیں تھی، وہ رب جانتا ہے، اور ہماری جہالت کا زمانہ تھا وہ. اب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمانے والے، اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری وہ عبادتیں ضائع نہ کرنا جو ہم نے پڑھی ہیں، چاہے نیت اچھی تھی لیکن بے شعوری تھی، نیت ہماری اچھی تھی کہ تجھے یاد کرتے تھے ہم. تو جو بھی کوتاہیاں کمی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمانے والے ہیں، اور ہماری عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ضائع ہونے سے بچا لے. ہر وقت یہ دعا کیا کرے سجدے میں. میں تو بہت روتی ہوں اس بات پہ کہ کیسی عبادت کی ہے نا ہم نے، مطلب بس کیونکہ بچپن سے عادت ڈال دی گئی تھی، عبادت کرتے تھے اور شعور کے ساتھ نہیں تھا. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے شعور دیا تو اب ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، اس سے کوئی کوتاہی نہ ہو ہم سے اس میں نا. بس یہ اللہ سے بہت زیادہ دعا کرنی ہے. چلے 5 منٹ ابھی رہ گئے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں چلتی ہوں اور کچھ مجھے کام بھی ہے، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ رب العالمین کہ یہ ہو گیا. ابھی کوشش کیجیے کہ بہت اچھا، تو میری ایکسپلینیشن کا یہ جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے، تھوڑی سی آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے بہت ساروں کو پتہ بھی ہو اور بہت ساروں کو بالکل بھی نہیں پتہ. بہت سارے لوگ ہیں جو تجسس میں کہ انگلی کیوں اٹھائی جاتی ہے یا کیوں ہلائی جاتی ہے یا یہ حلقہ کس طرح بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ 5 ہے نا اردو کا، اور 53 کا جو اردو کا حلقہ ہے اس طرح بنایا جاتا ہے. تو یہ اس وجہ سے بتانا بھی ضروری تھا. مجھے پتہ ہے، جیسے میں خود اس کے لیے جب میں دین پہ مطلب نہیں تھی، لوگوں کو دیکھتی تھی دین پہ، کیا مطلب دین سیکھا ہوا نہیں تھا. نمازیں تو پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اور جو لوگ انگلی اٹھاتے یوں کرتے تھے، کہتے کہ اللہ یہ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں یہ. خیر وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے جب آپ نے پڑھا دین تو سمجھ میں آ گیا. لیکن اس طرح بہت سارے ہوں گے جن کی یہ چاہت ہوگی کہ انہیں پتہ چلے کہ کیوں ہوتا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا بہت سارے. اور دوسری بات یہ کہ کائنڈلی لوگوں تک پہنچائیں، اس طرح کی ساری باتیں پہنچائیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین. تو ختم کرتے ہیں، دعائیں نکالتی ہوں، دعائیں پڑھتے ہیں. کوئی کمی بیشی کوئی غلطی اگر ہو گئی ہو تو رب العالمین معاف فرمانے والے ہیں. کوشش یہی تھی کہ پوری طرح پہنچا دیا جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.